It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. ممکن ہو جاتا ہے. تو اس لیے چونکہ یہ ہماری ذمہ داری میں بھی آتا ہے، تو نہ صرف ہم نے جو ہمارے پاس پہلے سے ہاسپٹلس تھے ان میں ہم نے بہت ساری سہولتیں فراہم کی، اور جو ان میں مزید نئے وارڈ قائم کیے. جس طرح بھٹائی اسپتال میں ہم نے پورا ایک ہیپیٹائٹس کا وارڈ قائم کیا، جس میں جو سب سے پہلے یہ انیشیٹو پورے پاکستان میں ہم نے لیا کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی جو ویکسینیشن تھی وہ ہم نے شروع کی، کیونکہ یہ بہت مہنگا علاج تھا اور 15-16 ہزار روپے اس پہ خرچ ہوتے تھے. تو ہم نے یہ سب سے پہلے اناؤنس کیا کہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے تمام مریضوں کی ہم کو یہ علاج ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اپنے خرچے پہ کرے گی. بعد میں اس میں صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی شامل ہوئی. اب تو خیر صوبائی اور وفاقی حکومت بھی کر رہی ہیں. پھر اسی طرح سے اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو PCR کہلاتے ہیں، وہ خود بہت مہنگا ٹیسٹ ہے، اور جو پرائیویٹ اسپتال ہیں آغا خان ہیں یہ ٹیسٹ 8,000 روپے میں کرتے ہیں. اور جو سول ہاسپٹل ہے وہاں پر یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ 3,000 روپے میں کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا PACR مشین بھٹائی ہاسپٹل میں لگائی، اور یہاں پر ہم غریب لوگوں کو یہ ٹیسٹ فری میں کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے بتایا جیسا کہ ابھی وہ ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں اس حوالے سے کہ جو یہ بیماریاں ابھی جو امراض کا ہم نے تذکرہ کیا، کہیں 6,000 اور کہیں 8,000 اور کہیں 3,000، اور آپ نے بالکل ہی فری آف کاسٹ کر دیا، تو کوئی مشکل اس میں آپ کو؟ کیونکہ اگر اس سے کہیں کم ہوتی، نامنل بھی اگر کچھ چارجز رکھ دیتے تو بھی میرا خیال ہے کہ علاج کرانے والوں کو وہ بہت بہتر ان کے لیے ہو جاتا، بڑی آسانی ہو جاتی. لیکن آپ نے جو بالکل ہی مفت کر دیا اس کو، تو کچھ پریشانی اور کچھ مشکلات تو ہوں گی اس میں. مشکلات یہ ہیں کہ جو اپنا ہمیں فی الوقت مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ یہ ہزاروں روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو لوگ غیر ضروری طور پہ بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں فری میں ہو رہا ہے کیا حرج ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس میں اپنی اور ضروریات کو کرٹیل کیا. میرے ضلع ناظم سیکریٹریٹ DCO سیکریٹری سمیت ہمارے پاس لگ بھگ 100 کے قریب دفاتر ہیں، اور ہم نے ان کے بجٹ کو کرٹیل کیا، آفیسرز کے بجٹ کو کرٹیل کیا. اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم نے یہ حیدرآباد کا کو ہم نے کوشش کی ایک ویلفیئر ڈسٹرکٹ بنانے کی، کہ یہاں پر ہم نے ہیلتھ سیکٹر کو اور ایجوکیشن سیکٹر کو زیادہ فوکس کیا، کہ تاکہ ہم غریب لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کریں. آپ نے ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی یقیناً کہ دنیا بھر میں اس وقت ایک کلچر جہاں بہت سارے کلچر ختم ہو گئے، وہاں سے ایک لائبریری کا کلچر تھا جو ختم ہو گیا. بالکل، ابھی ہم اسی طرف آنے والے تھے، اور بہت ہی بڑا ایک کام یہ ہے یہاں پر، اور تفصیلات ہم جاننا چاہیں گے آپ سے. تو یہ کہ دنیا بھر میں لائبریری کا کلچر ختم ہوتا جا رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کی کتابوں سے دوستی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے حیدرآباد میں اثر نو لائبریریز کا فروغ دینے کا پروگرام بنایا، اور اسی کے لیے ہم نے حیدرآباد میں ایک جو 100 سال پرانی بلڈنگ تھی اس کو ہم نے کثیر سرمائے سے تقریباً 2.5 کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ کر اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا، اور وہاں پر ہم نے ایک معیاری لائبریری قائم کی. اور جو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے پاکستان کی چند بہترین لائبریریز میں سے ایک لائبریری قرار دیا جا سکتا ہے. جی ناظم صاحب ہوم اسٹیٹ ہال کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں پر حسرت موہانی لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو یقیناً میں بھی ان کی بات سے اتفاق کروں گی اور آپ سب بھی کریں گے کہ دنیا کی بہترین لائبریریز میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے. کمپیوٹر کا نظام بھی وہاں پر، جی ہم نے وہاں پہ لائبریری بھی قائم کی ہے، اسے دنیا بھر کی لائبریری سے منسلک کیا جا رہا ہے.
वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये एक बड़ी पुरानी इमारत का यहाँ पर जब जिक्र आया है, तो वैसे तो बहुत सारी कदीम यहाँ पर इमारतें हैं, तारीखी इमारतें हैं। मुखी हाउस भी एक बहुत ही पुरानी और मुखी हाउस भी एक पुरानी इमारत थी और जो बुरी तरह से मखदूश थी, तो हमने उसकी तवज्जो हुकूमत सिंध की जानिब मबज़ूल कराई और हुकूमत सिंध और हम ने मिलकर वहाँ पे जॉइंट वेंचर शुरू किया और वहाँ पर एक पुराना एक लड़कियों का स्कूल चला करता था, तो हमने उस स्कूल के नई इमारत फराहम की। वो इंटर तक का स्कूल था और उससे चंद कदम के फासले पर, और उसके बाद अब उस इमारत को भी मुखी हाउस को दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है और उसे सिटी म्यूजियम बनाया जा रहा है। अच्छा। सिटी म्यूजियम से मुराद जब से ये शहर आबाद हुआ और यहाँ पे म्युनिसिपलिटी का क़याम अमल में आया, उस वक्त से लेकर अब तक की यहाँ पर तमाम हिस्ट्री रखी जाएगी। अच्छा। कि ताकि लोगों को इस शहर के बारे में आगाही हो सके। हैदराबाद में अब तक जितने भी तरक्याती काम कराए गए हैं, आप इनसे मुतमईन हैं या समझते हैं कि नहीं अभी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई, ये काम इसको ऐसे काम तो करना बहुत था? है। मैं अपने टीम के लोगों से कहता हूँ, जो क्योंकि ये सब टीम वर्क है, तो मैं अपने टीम के लोगों से कहता हूँ कि देखें, काम कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा आदमी ख़त्म होता है, लेकिन उसमें ख़वातीन भी ख़त्म होती है, सिर्फ आदमी ख़त्म नहीं होते। ये हमेशा आदमी, अच्छा आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कहीं कि आदमी खत्म ही खत्म की वजह से होता है? नहीं, आदमी की उम्र पूरी हो जाती है ना काम करते करते। जी जी। तो अच्छा, उस पर एक बात याद आई है मुझे, आप इस वक्त तो आप बहुत इससे इत्तेफाक करेंगे कि किसी ने पूछा था कि औरतों की उम्र जो है वो इतनी लंबी क्यों होती है, तो किसी ने जवाब दिया था इसलिए कि उनकी बीवियां नहीं होती। अच्छा, अब ये बताएं कि जो इतने आपने ढेर सारे काम किए हैं, तो यकीनन आपको इसके लिए रास्ता सीधा और साफ तो मिला नहीं होगा। बहुत सी बीच में रुकावटें, बहुत सी मुश्किलात जो है वो कोशिश की गई होगी कि आपके लिए पैदा किए जाए, रास्ते को दुश्वार किया जाए। ऐसा नहीं है कि काम हार्डल तो हर काम में ही होती है और लाजमी नहीं है कि उसमें पैदा की जाए, बल्कि हर चीज़ में अल्लाह ताला ने इम्तिहान रखा है जी। और इंसान उन इम्तिहान से गुजर कर ही सरखरू होता है। तो हर रास्ते में बहरहाल रुकावट आई,